بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مردہ خانے میں نوکری کرتی تھی جب ایک دن ایک خوبصورت حاملہ عورت کی میت کو وہاں لایا گیا۔ کوئی بھی اسے غسل دینے کو راضی نہیں تھا کیونکہ وہ ایک طوائف تھی، لیکن میں جیسے ہی اس کے قریب ہوئی تو اس کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آج صبح سے میں یہاں پر ڈیوٹی پر آئی ہوئی تھی اور صبح سے کوئی بھی میت یہاں پر نہیں لائی گئی تھی، لیکن ہمارا کام پھر بھی یہیں تک نہیں تھا۔ ہمیں یہاں پر موجود میتوں کو بھی دیکھنا پڑتا تھا اور ان کا ریکارڈ بنا کر رکھنا پڑتا تھا، اور میں اسی میں مصروف رہی تھی۔ عصر کے قریب کا وقت ہو چکا تھا جب ایک میت لائی گئی۔ میت لانے والے شخص نے کہا کہ اسے اسی طرح سرد خانے میں رکھ دو، غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شخص کے لہجے میں بہت ناگواری تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا، آخر غسل دینے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ مسلمان ہے تو اسے غسل دینا ضروری ہے۔ جبکہ وہ شخص کہنے لگا، مسلمان تو ہے لیکن ایک طوائف ہے، اور بھلا ایک طوائف کو کون غسل دے گا؟ اس شخص کی عجیب سی بات میں مجھے حیران کر دیا۔ میں نے اپنے ساتھ موجود اپنی سینئر خاتون، جسے سب زبیدہ آپا کے نام سے پکارتے تھے، انہیں مخاطب کیا اور کہا، زبیدہ آپا، یہ انور کہہ رہا ہے کہ اس میت کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہمارا تو یہاں پر کام ہی یہی ہے۔ ہم اس مردہ خانے میں میتوں کو غسل دینے کے لیے ہی تو موجود ہیں، ان کا کفن دفن کرنے کے لیے ہی تو ہمیں یہاں پر تعینات کیا گیا ہے، تو پھر ہم اس میت کو غسل کیوں نہ دیں؟ زبیدہ آپا کہنے لگی، ارے وہ تمہیں بتا کر تو گیا ہے کہ یہ ایک طوائف ہے، اور بھلا ہم طوائفوں کے جسموں کو بھی ہاتھ لگائیں گے؟ دفع کرو، رہنے دو، ہمیں غسل نہیں دینا، تم بھی اسے اسی طرح برف میں رکھ دو، ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زبیدہ آپا کی بات سن کر میں حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کے لہجے میں اتنی نفرت ہوگی۔ ایک انسان کے لیے اتنی نفرت اور حقارت مجھے اچھی معلوم نہیں ہوئی۔ میں اسی طرح اس میت کے اسٹریچر کو گھسیٹتے ہوئے اس حصے میں چلی آئی جہاں پر برف خانے میں میتوں کو رکھا جاتا تھا، لیکن اسے برف میں رکھنے سے پہلے میرے دل میں ایک خیال آیا کہ ایک بار اس کا چہرہ تو دیکھوں تو صحیح، آخر یہ کیسی ہے، کس عمر کی ہے؟ طوائفوں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، ان کے ناز و ادا اور ان کے حسن کے بہت چرچے میں نے فلموں ڈراموں میں دیکھ رکھے تھے، اس لیے قدرتی طور پر ایک اشتیاق میرے دل میں بیدار ہوا، اور میں نے فوراً چادر سے ڈھکا ہوا اس کا چہرہ بے نقاب کیا، تو اس کا حسن دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہو رہی تھی، اور اس کا چاندی جیسا چمکتا ہوا چہرہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ اس کی چادر ہٹاتے ہی مجھے اس کے اندر سے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ خوشبو مجھے آج تک کسی میت میں سے محسوس نہیں ہوئی تھی، حالانکہ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے تقریباً 3 برس ہو چکے تھے۔ کئی میتوں کو میں غسل دے چکی تھی، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا چکی تھی، لیکن جیسی خوشبو اس طوائف کے وجود سے اٹھ رہی تھی، وہ خوشبو مجھے آج تک نہیں محسوس ہوئی، اور اس سے اٹھنے والی خوشبو نے مجھے جیسے کسی اور ہی جہان میں پہنچا دیا تھا۔ تبھی میں نے ایک فیصلہ کیا اور سوچا کہ مجھے اس میت کو غسل ضرور دینا چاہیے، اسی لیے میں نے غسل کے انتظامات کرنے شروع کر دیے۔ مجھے مصروف دیکھ کر زبیدہ آپا نے اچنبھے سے پوچھا، ارے ہینا، کیا کر رہی ہو، کسے غسل دینے لگی ہو؟ میں نے مصروف سے انداز میں کہا، زبیدہ آپا، اس طوائف کے جس کی تیاری کر رہی ہوں۔ جبکہ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئیں اور کہنے لگی، ارے تمہیں منع کیا تھا کہ غسل نہیں دینا، پھر کیوں تیاری کر رہی ہو؟ رہنے دو، فضول کا جمیلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زبیدہ آپا نے ناگواری سے کہا، تو میں بولی، نہیں آپا،
میرا دل نہیں مان رہا، اور آپ اس کا چہرہ تو دیکھیں، وہ دیکھنے میں کتنی معصوم لگ رہی ہے، اور پھر اس کا چہرہ اتنا چمکدار اور روشن ہے، اس کے اندر سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ میرا ایمان مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے پا رہا کہ میں اس کے ساتھ یہ زیادتی کروں۔ مجھے وہ معصوم لگی ہے، اور میں اسے غسل دوں گی۔ ویسے بھی وہ حاملہ ہے، اور میں اس کے ساتھ یہ زیادتی ہرگز نہیں کر سکتی۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں زبیدہ آپا سے کہا، تو وہ ناگواری سے مجھے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اکیلے ہی اس لڑکی کو غسل دیا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو مجھے محسوس ہوئی تو میری روح تک روشن ہو جاتی۔ اسے غسل دینے کے دوران ہی میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس کا جسم چاندی کی طرح چمک رہا ہے۔ اتنا چمکتا ہوا جسم کسی طوائف کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کا غسل مکمل کیا اور اسے اچھی طرح کفن پہنا کر سرد خانے میں رکھ دیا۔ میرا کام مکمل ہو چکا تھا، اب مجھے وہ کرنا تھا جس کی میں نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی۔ ویسے بھی میری ڈیوٹی ختم ہونے والی تھی اور مجھے اب گھر واپس پہنچنا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک شخص سے ملنا تھا، اس لیے فوراً اوپر والی بلڈنگ میں چلی آئی۔ کیونکہ یہ مردہ خانہ تہہ خانے میں بنا ہوا تھا، میں فوراً انور کو ارد گرد دیکھتی ہوئی بلڈنگ میں آگے چلتی گئی تو وہ مجھے کاؤنٹر کے پاس کھڑا دکھائی دے گیا۔ میں خود تیزی سے اس کی طرف لپکی اور کہا، انور، تم جس عورت کو آج مردہ خانہ لائے تھے، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے۔ میری بات سن کر وہ غصے سے کہنے لگا، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، میرے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ رجسٹر پر جھک گیا، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے ایسا ہی کہے گا، اس لیے میں نے پہلے ہی اس کا بندوبست کر رکھا تھا۔ میں نے بیگ سے 1000 کا نوٹ نکالا اور اس کی مٹھی میں پاتے ہوئے کہا، پلیز اب تو کچھ بتا دو۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر رجسٹر پر جھک گیا، اور وہ کاغذ خاموشی سے میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں اس کو تھام کر مردہ خانے کی بلڈنگ سے باہر نکل آئی تھی۔ باہر نکلتے ہی میں نے اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے کاغذ کو کھول کر دیکھا تو اس کے اوپر اس عورت کے گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا، اور جو پتہ اس کے اوپر درج تھا وہ اس جگہ کا تھا جہاں پر شریف عورتیں رات کے اندھیرے میں بھی جانا پسند نہ کریں۔ لیکن میری مجبوری تھی اور میں اس عورت کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، اس لیے طے کر لیا کہ اگلے دن وہاں پر ضرور جاؤں گی۔ میرا نام ہنا ہے اور میری عمر 21 برس ہے۔ میں چھوٹی عمر میں ہی اپنے والدین سے محروم ہو گئی۔ میرے گھر میں میرے علاوہ میرے 3 بہن بھائی ہیں۔ والدین کے انتقال کے بعد ہماری زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ گزارا کرنا اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ ایک وقت کو کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا۔ ایسی صورتحال میں میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے کما کر لائی۔ چونکہ اس وقت میری عمر 16 برس تھی اور میں میٹرک کا امتحان دے چکی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مجھے کچھ اجرت ملنے لگی اور ہمارے 2 وقت کے کھانے کا بندوبست ہو گیا۔ بہن بھائیوں کو بھی ان حالات کی وجہ سے بہت سختیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ اگر آج ابا زندہ ہوتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا، لیکن والدین کا ایک حادثے میں مر جانا ہم چاروں بہن بھائیوں کو جیتے جی مار گیا تھا، اور ان کے جانے کے بعد ہماری زندگی بہت مشکلات کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے میٹرک میں اچھے نمبر لیے تو اس دن پھوٹ پھوٹ کر رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ میں نے اپنے مستقبل کے حوالے سے بھی بہت خواب دیکھے تھے اور مجھے پوری امید تھی کہ میرے وہ خواب جلد پورے ہو جائیں گے۔ لیکن اب زندگی کا رخ بدل گیا تھا۔ مجھے غم و روزگار کی خاطر گھر سے نکلنا پڑ رہا تھا۔ میں نے چاہا بھی کہ آگے کالج میں ایڈمیشن لے لوں اور ساتھ ساتھ کام جاری رکھوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ میں نے پرائیویٹ اپنی پڑھائی کو جاری رکھا اور لوگوں کے گھروں پہ بھی کام کرتی رہی۔ اس دوران میری یہ بھی کوشش تھی کہ مجھے کسی اچھی جگہ پر نوکری مل جائے، لیکن چونکہ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی اور انگلش بول چال اچھی نہیں تھی، اسی وجہ سے کہیں نوکری بھی نہیں مل رہی تھی۔
इसी तरह 2 साल और गुजर गए और मैं जब 18 की हुई तो हमारे हमसायों में रहने वाली बाजी बुशरा ने मुझे एक नौकरी बताई। ये नौकरी इनके शौहर के किसी जानने वाले के तवस्त से इन्हें पता चली थी और इसके बारे में सुनकर मैं दंग रह गई। बाजी बुशरा, मैं ये नौकरी कैसे कर सकती हूँ? मर्दों के साथ इतना वक़्त गुज़ारना और सारा दिन इनके साथ रहना, आखिर ये कैसे मुमकिन है? मैं तो वहाँ पर डरती रहूँगी, खौफ़ज़दा होती रहूँगी। लेकिन बाजी मेरी बात सुनकर कहने लगी, "अरे! ऐसा कुछ भी नहीं होता। शुरू-शुरू में तुम्हें डर महसूस होगा, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता तुम आदी होती जाओगी। वैसे भी कोई मेहनत तलब काम नहीं है और ड्यूटी की टाइमिंग भी मुनासिब है और फिर तुम्हें तनख्वाह भी अच्छी मिल रही है।" बाजी बुशरा ने मुझे इस मौका से मिलने वाली सहूलतों के बारे में बताया तो मैंने इन्हें बड़ी बेदिली से कहा, ठीक है, मैं आपको सोचकर बताती हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं मुर्दा खाने में नौकरी करती। भला मर्दों के साथ कौन वक़्त गुज़ारना पसंद करेगा? और फिर नौकरी में ये भी शामिल था कि मुझे मुर्दा औरतों को गुस्ल देना है और इन्हें कफ़न भी पहनाना है। मैंने अगले दिन इनकार करने का सोच लिया था, लेकिन अगले दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से मुझे इस नौकरी को कबूल करना पड़ा। मेरा भाई पतंग उड़ाते हुए छत से गिर गया था और इसे बहुत शदीद चोटें आई थीं। इसी परेशानी में मुझे अस्पताल में काफ़ी दिन लग गए और जहाँ पर मैं काम करती थी उन्होंने जवाब दे दिया। मेरे ऊपर दोहरी परेशानी आन पड़ी थी, एक तो भाई की बीमारी और दूसरा काम से निकाल दिए जाना। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करूँगी, घर का खर्च कैसे चलाऊँगी। और इसी दौरान मुझे बाजी बुशरा की बताई हुई नौकरी के बारे में ख्याल आया तो मैं फौरन इनके घर चली गई और इन्हें कहा, बाजी मुझे इस नौकरी पर लगवा दें। घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और भाई की बीमारी की वजह से और मसला बन रहा है। मेरी बात सुनकर बाजी कहने लगी, अरे अब तो इतने दिन हो गए, पता नहीं वो नौकरी बाकी भी है कि नहीं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं पता करती हूँ। बाजी बुशरा ने जब इस तरह कहा तो मेरा दिल ही बैठ गया। मैं रो दी और इन्हें कहा, बाजी आप जानती तो हैं भाई के चोट लगने की वजह से मेरा क्या हाल हुआ। अस्पताल और घर के दरमियान घन चक्कर बन कर रह गई। समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह ये सब कुछ मैनेज करूं। लेकिन अब भाई की हालत कुछ बेहतर है, इसलिए नौकरी करना चाहती हूँ। आप बात करें, मुझे उम्मीद है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने उम्मीद भरे लहजे में बाजी से कहा तो वो कहने लगी, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं पता करती हूँ। और अगले ही दिन बाजी ने मुझे खुशी की खबर दी कि मेरी नौकरी लग चुकी है। अब मुझे वहाँ ड्यूटी पर जाना होगा। ये शहर का एक मारूफ हस्पताल था जिसके मुर्दा खाने में मेरी नौकरी लगी थी। इस मुर्दा खाने का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट और यहाँ पर कई मुर्दे एक वक्त में रह सकते थे। एक तरफ सर्दखाना बना हुआ था जिसमें ऊपर नीचे दराज की शक्ल के कैबिन बने हुए थे और इसमें हर कैबिन में अलग अलग मुर्दा रखा जाता था। इसके अलावा एक कमरे में कुछ ऐसे मुर्दे भी पड़े हुए थे जिनके ऊपर तजर्बात किए जाते थे और वो यहाँ से मेडिकल कॉलेज की तरफ सप्लाई किए जाते थे। यहाँ पर अजीब सी बू महसूस होती थी। एक तरफ कफन का शेल्फ बना हुआ था जबकि इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें मौजूद थीं। पहली बार जब मैं मुर्दा खाने में आई तो बहुत घबरा गई थी। हर तरफ से मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मुर्दे मेरी तरफ लपक रहे हैं और मुझ पर हमला कर रहे हैं। मैं डर रही थी और दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द करती जा रही थी। पहला दिन तो बहुत मुश्किल से गुजरा और शाम तक मैं हिम्मत हार चुकी थी और बेहोश होकर एक तरफ को गिर गई। जब होश में आई तो आपा स्वेता मेरे पास ही खड़ी मुझे तशवीश से देख रही थी। मैं बेहद शर्मिंदा हो गई और रोते हुए कहने लगी, आपा ये काम बहुत मुश्किल है, न जाने आप कैसे कर लेती हैं। जबकि आपा स्वेता ने मुझे अपने साथ लगा लिया और कहने लगी, मजबूरी सब कुछ करवा लेती है और तुम भी कर लोगी।
आपा की बात में न जाने क्या था कि मैं खामोश हो गई। मैं अपने घराने की बजाय बाजी बुश्रा की तरफ चली गई और इन्हें कहा, बाजी, मुझसे ये नौकरी नहीं हो सकेगी। सारा दिन मेरा डरते डरते गुजरा है। यूं लग रहा है कि जैसे मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। मैंने रोते हुए बाजी से कहा, तो बाजी ने मुझे बहुत तसल्ली दी और समझाया और फिर कहने लगी, तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है, इसमें स्वाब भी है। मुर्दा औरतों को नहलाओगी, वहां पर ऐसी लावारिस लाशें आएंगी जिनका कोई वारिस नहीं होगा और तुम इनका वारिस बनकर इन्हें गुस्ल दोगी। तो सोचो कितना स्वाब मिलेगा। और फिर जितने पैसे इस नौकरी में मिल रहे हैं, इतने तुम्हें कहीं और से नहीं मिलेंगे। इसीलिए तुम्हारे घर की ज़रूरत है। अब तुम्हें ये नौकरी करना ही होगी। बाजी ने मुझे बहुत समझाया और अगले दिन मैं सुबह फिर नौकरी पर जाने को तैयार थी। आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा खाने में मेरा दिल लग गया था, लेकिन फिर भी मैं खौफजदा हो जाती थी। मेरे साथ श्वेता आपा मेरी मदद के लिए थीं। वो यहाँ पर काफ़ी सीनियर थीं और उन्होंने ही मुझे सारा काम सिखाया था। वो बड़ा पुरशफ़क़त रवैया रखती थीं और इनके होते हुए मुझे कोई डर, खौफ़ महसूस नहीं होता था। इतने सालों से यहाँ पर नौकरी कर रही थीं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज़ुबैदा आपा ने किसी को गुस्ल देने से मना किया हो। आज जब पहली बार ऐसा हुआ तो मुझे बहुत अजीब लगा और फिर जब बात खुली तो पता चला कि वो मैयत किसी तवाइफ की है। ज़ुबैदा आपा इस तवाइफ को हाथ नहीं लगाना चाहती। मुझे ये सुनकर हैरत का झटका लगा था। तभी मैंने ज़ुबैदा आपा के खिलाफ जाकर इस तवाइफ को गुस्ल दिया और इसे कफन पहनाकर सर्द खाने में रख दिया। और इससे उठने वाली खुशबू ने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया था कि मुझे इस बारे में जानना ही है कि आखिर वो औरत कौन थी और क्या करती थी, जिसकी बदौलत इसके जिस्म से खुशबू उठ रही थी। मैं अपने दिल में ठान चुकी थी कि मुझे इसके बारे में मालूम करना ही है। इसलिए चूंकि अगले दिन मेरी छुट्टी थी और मुझे घर पर ही होना था, तो मैंने अगले ही दिन का प्लान बना लिया। मैं अगले दिन अपने काम निपटा कर इस बदनाम मोहल्ले की तरफ चल पड़ी, जिसका नाम भी शुरफा लेना पसंद नहीं करते। मेरी मुट्ठी में वो पता दबा हुआ था जो मुझे अनवर ने दिया था और वो पता यकीनी तौर पर इस तवाइफ का ही था। मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह निकाब से ढक लिया था क्योंकि मैं अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। मैं मुख्तलिफ गलियों से घूमती हुई सीधी उधर ही पहुंची और वहां पर जाकर इस कोठे की मालकन से पूछा। यहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की होती थी जो हामला थी और जिसका शायद कल इंतकाल हो गया है। क्या आप इस बारे में जानती हैं? मेरा सवाल सुनकर इस मालकन ने सर से लेकर पैर तक मुझे देखा। इसका अंदाज मुझे बहुत अजीब सा लगा कि मैं बेइख्तियार अपने आप ही सिमट गई थी। तभी इसने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। इसका अंदाज इतना सर्द था कि मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। मैंने कोठे पर मौजूद बाकी लड़कियों से भी इस बारे में पूछा, लेकिन किसी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। कोई भी इस लड़की को जानने का दावा नहीं कर रहा था। ताहम मुझे वाज़ेह तौर पर यह महसूस हो गया था कि वो कुछ छुपा रही हैं और यकीनन वो इस लड़की के बारे में जानती हैं। इस कोठे के अलावा मैंने इर्द गिर्द के कोठों से भी इस लड़की के बारे में मालूमात लेना चाहिए। मुझे इतना तो पता चल चुका था कि इस लड़की का नाम नैनतारा है, लेकिन ये नहीं पता था कि इस लड़की के साथ क्या हुआ और किस अमल ने इसे इस खुशबू का हकदार ठहराया। मैं कोठे की लड़कियों की बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे अब मायूसी हो चुकी थी। मैं जो एक इरादा लेकर यहाँ तक पहुँची थी, अब मेरा वो इरादा मिलियामेट हो चुका था। मैं मायूसी के आलम में इस कोठे से बाहर निकल आई और वापसी के रास्ते की तरफ चल पड़ी। न जाने क्यों मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं इस लड़की के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर नैनतारा कौन थी, क्या करती थी और इसके किस अमल ने इसे ये अरूज बख्शा था। लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो रहा था। मैं अपने ख्यालात में गुम चलती जा रही थी। तभी अचानक मुझे एक बूढ़े फकीर की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम पलटी
اور کہا، آپ نے مجھے مخاطب کیا ہے؟ تو وہ فقیر کہنے لگا، بیٹی تم نین تارا کے بارے میں جاننا چاہتی ہو؟ اس فقیر کی بات سن کر میں یک دم پوری کی پوری گھوم گئی اور جلدی سے بولی، جی بابا جی، نین تارے کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، آپ جانتے ہو اسے؟ میرے پوچھنے پر وہ آہستہ سے سر ہلا کر بولا، ہاں جانتا ہوں، وہ معصوم اسی کوٹھے میں آئی تھی۔ اس بوڑھے فقیر نے اسی کوٹھے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے ابھی کچھ دیر پہلے میں نکلی تھی۔ میں نے اس فقیر سے کہا، اس کوٹھے کی مالکن اور لڑکیاں تو اس بات کا اعتراف نہیں کر رہی کہ وہ یہاں رہتی بھی تھی۔ میرے کہنے پر وہ بوڑھا فقیر بولا، وہ کبھی کی بات تسلیم نہیں کریں گی، کیونکہ نین تارا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں ان سب کی بھی غلطی ہے، اور اگر وہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ نین تارا یہیں پر رہتی تھی تو پھر ان کے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ اس بوڑھے فقیر نے بڑے پر اصرار سے لہجے میں کہا، تو میں فوراً چکندی سی ہو کے بولی، آخر ایسا کیا راز ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نین تارا کو یہاں پر اس کا کوئی کزن بیچ گیا تھا، وہ دھوکے سے نین تارا کو یہاں پر لے آیا تھا، اور اس دن سے اس کی زندگی وبال جان بن چکی تھی۔ وہاں کی مالکن اسے دھندے سے لگانا چاہتی تھی، لیکن نین تارا اس بات کے لیے رضامند نہیں تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ اسے عزت کی زندگی ملے اور وہ یہاں سے چلی جائے، لیکن مالکن نے اس کی قیمت ادا کی تھی، اور اسی لیے وہ اب نین تارا سے اپنی پائی پائی وصول کرنا چاہتی تھی۔ مالکن نین تارا کے اوپر ظلم و ستم کرتی، اسے قید میں بند کر دیتی، کئی کئی گھنٹوں اسے کچھ کھانے کے لیے نہیں دیتی، اسے پانی پینے کے لیے نہیں دیتی۔ نین تارا قید میں رہ کر بھوک اور اذیت برداشت کر کے بھی اپنی بات سے نہیں ہٹی تھی۔ وہ روز مالکن کی منتیں کرتی کہ مجھے یہاں سے نکال دو، مجھے یہاں سے جانے دو، لیکن مالکن یہی کہتی کہ نہیں، اب تم اس قید سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ انہی دنوں میں مالکن نے نین تارا کے لیے محفل سجائی اور اسے زبردستی رقص کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں پر نین تارا کے حسن کا تیر چل گیا اور ایک لڑکا نین تارا پر عاشق ہو گیا۔ اس نے اس کی منہ مانگی قیمت دی اور نین تارا کے پاس روز آنے لگا۔ وہ لڑکا چند دن ہی نین تارا کے پاس آیا اور نین تارا اس کی محبت میں ڈوب گئی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا اور امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ نین تارا جب بھی اس لڑکے کے ساتھ کہیں باہر جاتی تو مجھ سے ضرور ملتی اور مجھے کہتی، بابا میرے لیے دعا کریں، اللہ میری مشکلات کو آسان کر دے۔ وہ مجھے خیرات بھی دیتی اور کبھی کبھار تو زیادہ پیسے دی جاتی۔ میں اس کی آنکھوں کی معصومیت کو سمجھ سکتا تھا، اس لیے ہمیشہ اس کے سر پر پیار دیتا اور اسے کہتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ لیکن شاید میری دعا کی قبولیت کا وقت نہیں آیا تھا اور وہ کچھ ہو گیا جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ جلد ہی نین تارا حاملہ ہو گئی اور اس بات سے کوٹھے کی مالکن جیسے تڑپ اٹھی۔ اس نے اس دن چیخ چیخ کر سارا کوٹھا سر پر اٹھایا، نین تارا کو بہت برا بھلا کہا۔ وہ لڑکا تو نین تارا کے حاملہ ہونے کا سن کر ہی بھاگ گیا تھا اور اب دوبارہ کبھی کوٹھے پر نہیں آیا، جبکہ نین تارا مالکن کا غصہ اور مار برداشت کرتی رہی، اور پھر تھک ہار کر مالکن نے اسے کوٹھے سے نکال دیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ نین تارا اس کے کسی کام کی نہیں ہے اور اب وہ اس کے اوپر کوئی خرچہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن نہ جانے یہاں سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا کہ آج اس کے مرنے کی خبر آئی ہے۔ اس بوڑھے فقیر نے جب یہ ساری تفصیل بتائی تو مجھے بہت دھچکا لگا اور میں نے اسے کہا، آخر وہ اس لڑکے کے عشق میں کیسے مبتلا ہو گئی، جبکہ وہ تو بڑی صاف ستھری اور سیدھی سادی زندگی گزارنا چاہتی تھی؟ تو وہ فقیر کہنے لگا، دراصل اس لڑکے نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ اس نے جب مالکن کو قیمت ادا کی تو نین تارا سے نکاح کر کے اس نے اسے اپنے نام کر لیا۔ اسی وجہ سے مالکن بھی پابند ہو گئی تھی اور وہ نین تارا کے پاس کوئی دوسرا گاہک نہیں بھیجتی تھی، لیکن نین تارا کے حاملہ ہونے نے سارا معاملہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ وہ لڑکا بھی بھاگ گیا اور مالکن نے بھی نین تارا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ بوڑھے فقیر نے مجھے جب بتایا تو میں حیرانگی سے دیکھتی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی
کہ وہ بیچاری مجبور عورت جو نہ جانے کس طرح کوٹھے تک پہنچی تھی اور پھر وہاں کی زندگی اپنانے کو اس کا دل ہی نہیں کیا، جبکہ اسے مجبور کیا جاتا رہا۔ اگر وہ آسانی سے اس زندگی کو اپنا لیتی تو شاید آج زندہ ہوتی اور لاکھوں میں کھیل رہی ہوتی، لیکن اس نے اپنی موت کو ترجیح دی اور ایسی بدنام پیشے کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ نین تارا جیسی کئی عورتیں معاشرے میں اس طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی کوئی انہیں عزت دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ایک عام سے مردہ خانے میں کام کرنے والی عام عورت آپا زبیدہ یا پھر مردوں کا ریکارڈ رکھنے والا انور، کوئی بھی انہیں عزت نہیں دیتا اور نہ ہی انہیں غسل دینے کو تیار ہوتا ہے، لیکن نین تارا کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے اور اپنا پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اگر نین تارا کے وجود سے وہ خوشبو نہ آتی تو شاید میں بھی یہی سمجھتی کہ ہم طوائفوں کی طرح وہ بھی غلاظت بھری زندگی گزار رہی تھی اور کبھی یہاں تک نہ آتی۔ لیکن اب نین تارا کے بارے میں حقیقت جان کر مجھے بہت افسوس ہوا اور اس بات کا دکھ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں کئی عورتیں اسی طرح کی ذلت بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور انہیں یہی زندگی گزارنا ہوگی، کیونکہ ہمارا یہ نام نہاد عزت دار معاشرہ ان عورتوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں تو رشتہ بنا لیتا ہے، لیکن انہیں دن کے اجالے میں قبول نہیں کرتا اور یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی ان عورتوں کی معافی نہیں ہوتی۔